جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। इस वक्त हम कोयटा में बलूचिस्तान में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान होती है, उसमें मैं पार्टिसिपेंट हूं। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज क्या हैं, बलूचिस्तान के वसाइल क्या हैं और बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान। जितना भी आप एरिया वाइज डायनामिकली दुनिया में देखा जाए, अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा है तो आपको उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। अब आते हैं कि बलूचिस्तान के वसाइल क्या हैं। हम इस पे तफसीलन भी बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, क्या वाकई वसाइल को यहाँ से लूट के लेके जा रहा है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं, या उन वसाइल को जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर ही नहीं होने दिया जा रहा। एक परसेप्शन ये भी है कि बलूचिस्तान से यहाँ से सुई से गैस निकाल के आप पंजाब ले जाते हैं, लेकिन सुई में नहीं देते। अब बात ये है कि सुई में गैस जो है वो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने तो नहीं देनी। सुई में गैस तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसका काम है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सिंध के थरपारकर में जो काम हो रहा है, वहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन हो रही है, वहाँ पे जो कोल निकल रहा है, तो कोल तो दुनिया का एक दस्तूर है, एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत वो कोल का एग्रीमेंट होता है। उसका एक सर्टन पैसे जो है वो जो एक्सप्लोरिंग कंपनी होती है वो लेती है, उसके बाद रियासत को मिलते हैं। अगर हम देखें तो जो सुई से गैस निकलती है उसको ईयरली 77 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान को देती है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको यूटिलाइज़ करें, उसको ये देखना है कि इसमें मसाइल क्या है। ये बलूचिस्तान में जो लॉ एंड आर्डर का बड़ा मसला है, यहाँ पे जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो सीपेक, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इकानमी की एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो गवादर है। इस गवादर को ना बनाने में क्या मसाइल हैं। एक परसेप्शन ये भी है कि यहाँ का जो बलोच लीडर है वो ये कहता है कि जो गवादर की जब पोर्ट बनेगी तो पोर्ट में अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 93% जो मैन्युफैक्चरर है जो इस वक्त पोर्ट बना रहा है वो चाइना है, वो शेयर लेगा, 7% फेडरल गवर्नमेंट लेगी। अब वो जो लोकल है वो डिप्राइव्ड है या मिसगाइड है कि वो उसका कहना ये है कि फिर मुझे इससे क्या फ़ायदा। अच्छा, फिर जो वहाँ का लोकल लीडर है वो भी ये बात करता है कि हमें क्या फ़ायदा। अब उसकी ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ को भी आपको देखना है कि उसकी सिक्योरिटी पे जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 11% है। ठीक है, इट मीन्स कि 4% वफाक ज़्यादा पैसे देगा। अब जब वो सिक्योरिटी की जो लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है उसको अनरेस्ट करने में किसका हाथ है। मैं यकीनन कहता हूँ कि इसमें ना कोई बलोच इन्वॉल्व है अनरेस्ट करने में, ना कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। ये 100% जो फॉरेन हमारा एलिमेंट्स है, जो हमारा दुश्मन है, वो इसमें ये इन्वॉल्व है, और वो यही चाहता है कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट ना हो, पाकिस्तान की डेवलपमेंट ना हो। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो हाईलाइट किया जाता है वो मिसिंग पर्सन का दिया जाता है। अब हम जब मिसिंग पर्सन पे बात करते हैं तो मिसिंग पर्सन के लिए जो बॉर्डर खुला होता है, यहाँ से लोग अफ़गानिस्तान भी चले जाते हैं, यहाँ से लोग ईरान भी चले जाते हैं, ईरान में उनकी शादियाँ भी हैं, उनकी रिश्तेदारी भी है, ऐसे ही सेम अफ़गानिस्तान में भी है। अभी हालिया एक मोहतरमा जो डॉक्टर साहिबा इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रही थी, और वो जब ईरान ने अटैक किया और ईरान को रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने, तो वहाँ पे जो दहशतगर्द मारे गए, जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स थे, उसके लिए उस मोहतरमा ने कहा कि हमारे रिश्तेदार जो वहाँ बैठे हुए थे
وہ مارے گئے. اچھا پہلے وہ ان کے لیے یہ فرما رہی تھی کہ یہ مسنگ پرسن ہے. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ انسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں اور پاکستان نے مارے. تو پاکستان نے تو دشمنوں کو مارا. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں پہ یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ پازیٹیو امیج بلڈنگ کیسے کی جائے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, یہ بلوچستان ہے تو ہم ہیں. بلوچستان کے جو یہاں کے سورسز ہیں, ریسورسز ہیں, ان کو اگر صرف آپ ایکسپلور کریں تو یہ جو ہم 1 بلین 2 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم ایک چیز کو, ریکوڈک کو ہم ایکسپلور کر دیں, ہم گوادر پورٹ بنا دیں, یا جو مائنس اینڈ منرل کی جو ہمارے پاس یہاں پہ ذخائر ہیں اس کو ہم ایکسپلور کریں تو ہمارے لیے یہ پاکستان جنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے پاس سب کچھ ہے. اس وقت ہم کوئٹہ میں ہیں اور یہاں پہ ایک زرداری سب پہ بھاری پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں اپنی حکومت بنا لی ہے. اور اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی اسپیکر بلوچستان نیشنل اسمبلی غزالہ گولہ صاحبہ, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالی ہیں. اور یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ بلوچستان جیسے پروونس میں ایک خاتون ڈپٹی اسپیکر ہے. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹرگل, اور کیسا محسوس کریں کہ ایک خاتون, سارے بلوچ سردار جو ہیں وہ اس خاتون کو محترمہ میڈم صاحبہ اور کہیں گے آپ ایز اے ڈپٹی اسپیکر ہیں. تھینک یو دیبا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج آپ میرے پاس آئے ہوئے ہیں. سندھ سے آپ کا تعلق, اور آپ آ کے میرا انٹرویو لے رہے ہیں. جس ورک شاپ کے لیے آپ آئے میرا نام بھی اس میں نہیں تھا, لیکن اسمبلی کے کئی وہ سیشنز کی وجہ سے اور کچھ ایسے پرابلمس تھے جن کی وجہ سے میں اٹینڈ نہیں کر سکی. بہرحال تھینک یو سو مچ. اور میں یہی کہوں گی کہ جی میں پارٹی کی جیالی ہوں, اور ابھی سے نہیں, اس ٹائم سے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھی, تب سے میں اپنی پارٹی کے ساتھ میں وابستہ ہوں. اور الحمدللہ تب سے وہ میری جو اسٹرگل ہے, وہ چیزیں ہیں, وہ آج تک چلتی رہی ہیں, اور آج میں یہاں پر ہوں. میرے لیے واقعی باعث فخر اور باعث عزت ہے. میں سب سے پہلے اپنی اللہ کی شکر گزار ہوں کہ آج اتنی بڑی پوسٹ پہ میں بیٹھی ہوں, اور ساتھ میں اپنی پارٹی کی, ان کی لیڈرشپ کی, ان کی قیادت کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ساتھ لے کے چل کے, اور آج ایک عورت کو, خاتون کو انہوں نے عزت دی ہے. اور آپ والی بات کہ ہم اوپر بیٹھ کے آج سارے جتنے اسمبلی کے ہمارے معززین ہیں, ہمارے معتبرین ہیں, وہ سب ساتھ بیٹھ کے ہماری بات کو سنتے ہیں. وہ زمانہ تھا جب اپنا نام بھی لینا ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مشکل کام تھا. اور یہ حقیقت ہے, میں کئی مرتبہ یہ بات دہرا بھی چکی ہوں کہ جب میں اپنی پارٹی میں اسٹوڈنٹ لائف کے بعد, جب میں تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی شادی کے بعد, تو مجھے گھر سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنا نام اخبار میں نہیں دینا. آپ نے اپنا نام یا تو مسز اشفاق کے نام سے دینا ہے, یا آپ دختر فلاں, لیکن آپ نے اپنا نام نہیں دینا. تو وہ ٹائم بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. اس اسٹرگل میں چلے ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا, اپنی شہید رانی بیبی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھا, ان کے ساتھ کی چیزیں دیکھیں. تو الحمدللہ ہم نے اپنی پارٹی کی چیزوں کو دیکھ کے, ان کے مینیفیسٹو کو, ان کی سوچ کو, ان کو لے کے چلے. اور آج الحمدللہ ہمارے ایک زرداری سب پہ بھاری, جس طرح آپ نے کہا, اور ساتھ میں ہمارے چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب, ہماری محترمہ ادیب فریال تالپور صاحبہ, بی بی آصفہ صاحبہ. اور آج الحمدللہ بلوچستان میں ہماری حکومت ہے پارٹی کی, اور آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سارے. اس وقت آپ کی حکومت ہے, اور بلوچستان کا جو چیف منسٹر ہے میر سرفراز بگٹی, وہ نان سردار ہے. اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس بلوچستان حکومت کو چلانے کے لیے اور بڑے بڑے سرداروں کو لیڈ کرنے سے. شکر الحمدللہ. میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ ہماری پارٹی کی سوچ اور ہماری پارٹی کی ویژن ہے
کہ جنہوں نے میر سرفراز بگٹی صاحب کو جو ہے ایز اے سی ایم آگے ہیں، وہ چاہے وہ ستار نام بھی ہوں، لیکن انہوں نے اپنی دور اندیشی سے اور پارٹی کی مشاورت سے جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو لے کے چلا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے ہمارے بلوچستان کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری کئی چیزیں جو ہیں ان اپوز ہوئی ہیں ہمارے سی ایم صاحب کی موجودگی میں۔ آپ ہمارے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر دونوں ان اپوز ہوئے، سینٹس کے ہمارے جو شروع والے 3 ہمارے سینیٹرز آئے، پھر اس کے بعد ہمارے 11 سینیٹرز جو آئے وہ بھی ان اپوز آئے ہیں۔ حالانکہ بلوچستان میں ہمیشہ ایک چیز کو جو ہے وہ بہت کہا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے بہت زیادہ گیم کھیلی جاتی ہیں اور بہت زیادہ لین دین کا سسٹم ہے، اور بلوچستان سب سے آگے ہے اس میں پورے پاکستان میں، کہ جو اسپیشلی سینٹس کی اور ایم این اے ایم پی ایس کی سیٹس کے پر جو پرابلم چلتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ الحمدللہ کہ ہماری وہ چیزیں بھی ختم ہوئیں، ایک بلوچستان کے اوپر جو ایک چیز کا دبا تھا وہ بھی ختم ہوا، اور ان اپوز ہمارے جو ہے وہ آئے۔ اس سے بڑھ کے اچھی یہ چیز ہوئی کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے جو مخالف تھے، جو پریزیڈنٹ الیکشن کے لیے اچکزئی صاحب آئے تھے بلوچستان سے، انہیں ایک بھی ووٹ نہیں ملا۔ یہ ہماری پارٹی کی، ہماری سی ایم کی، ان سب کی سوچ ہے جو لے کے یہ آگے کی طرف چلیں۔ تو ہمیں شکر الحمدللہ ان سی ایم کے آنے سے ہمیں کافی پازیٹیو چیزیں جو ہیں ہماری اس پہ آئی بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں۔ غزالہ گولہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت خاص طور پہ بلوچستان کے مسائل کیا ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس روڈ میپ کیا ہے، وہ کس طرح سے اس بلوچستان کے گمبھیر مسائل کا حل کریں گے۔ حالیہ دنوں ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یہاں آئے اور وہ یہاں 2 دن تک ٹھہرے رہے۔ اب ذرائع کی خبر یہ بھی ہے کہ جو الائز ہیں، جو پارٹنرز ہیں گورنمنٹ میں، وہ شاید میر سرفراز صاحب سے خوش بھی نہیں ہیں۔ کیا واقعی ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت گرانے میں میر سرفراز صاحب کا ہی ہاتھ تھا، اور اب ثناء اللہ زہری صاحب دوبارہ 6 مہینے کے بعد نو کانفیڈنس ووٹ پیش کریں گے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم بلوچستان میں ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میڈم یہ بتائیں، اس وقت خاص طور پہ آپ دیکھیں، آپ اتنے پرانے، آپ خود پولیٹیشین ہیں، بلوچستان کے ڈائنامکس کو جانتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے اس وقت مسائل کیا ہیں اور آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ جی دیکھو صاحب، بلوچستان کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ بہت زیادہ، جتنے ہمارے وسائل زیادہ ہیں اس سے زیادہ ہمارے مسائل بھی زیادہ ہیں۔ مسائل بھی زیادہ ہیں، وسائل بھی زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان ایک وہ صوبہ ہے جو ہر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل بھی اتنے ہی ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنے وسائل سے بھرپور طریقے سے نہیں لے سکے اپنی چیزیں، جو وسائل ہیں انہیں ہم قابو نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہمارے مسائل بھی جو ہیں ہم ان مسائل کے اوپر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ ایشوز ہمارے بہت زیادہ ہیں، چیزیں ہماری وہ ہیں، تو انہیں کسی حد تک میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ غریب کی سوچ کو، بلوچستان کی سوچ کو اور ان کے مسائل کے لیے ایک سوچ، پازیٹیو سوچ رکھی ہے۔ یہ اس وجہ سے صرف ہم نہیں کہتے کہ کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم سے لے کے انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی جو بھی ان کے پرابلمز تھے، ایشوز تھے، ان کے پر انہوں نے بات کی۔ اور پھر اسپیشلی ہم دیکھیں اپنے زرداری صاحب کو، انہوں نے 2008 اور 2013 کے درمیان انہوں نے تب بھی جو ہے وہ بلوچستان کی چیزوں کو سولو کرنے کی بات کی۔ انہوں نے بلوچستان کے عوام سے جو ہے انہوں نے
اپنی پچھلی کوئی بھی کوتاہیاں غلطیاں تھیں ان کے پر بھی انہوں نے ان سے معافی مانگی. پھر آپ کا NFC ایوارڈ تھا, 18th امینڈمنٹ آ گیا, رقبے کے لحاظ سے وہ چیزیں آ گئیں. تو ان ایشوز کو, ان چیزوں کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کی سوچ جو ہے اچھی پازیٹیو رہی ہے اور اس کے پر وہ عمل بھی کرتے ہیں. تو یہی میں کہوں گی کہ ہمارے مسائل کافی ہیں بلوچستان کے. روڈ میپ کیا ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام کے لیے؟ کون سے پیکیجز لا رہے ہیں آپ جو بلوچستان کا عوام آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کی حکومت بنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, 18th امینڈمنٹ تو لے کر آئے تھے, پروونسز کو جو ہے وہ تمام اپنی جو ہے اختیارات ہمیں پروونسز کو دے دیے گئے ہیں. اب فیڈرل کے اس پہ تو ساتھ میں لا رہے ہیں. روڈ میپ پہ ابھی حکومت ہماری ابھی بنی ہے, کیبنٹ کو بنے ہوئے ابھی میرے خیال میں 15 دن بھی, 1 مہینہ بھی نہیں ہونے کو آ رہا یہ ہوا ہے. تو ابھی زرداری صاحب 3 دن کے دورے پہ یہاں پر بھی آئے تھے. اور ہمارے بلوچستان میں آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کے بھی بہت سے پرابلمس چل رہے ہیں. ان کے ساتھ روڈ میپ میں یہی دیکھیں آگے جائیں گے کہ بلوچستان کو ہم کس طریقے سے جو ان کی نیچرل ریسورسز ہیں ان کو نیچرل ریسورسز کو کس طریقے سے ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. ریکارڈ ایک ہمارا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے کافی اس کے پر ایشوز ہوئے, لیکن اب بھی ان چیزوں کو بھی لے کے چلیں گے اور لوگوں کے روزگار کے حوالے سے, جابس دینے کے حوالے سے ان کو کافی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ابھی قریب میں آ جائیں گے. یہ تو آپ تب کریں گے نا جب آپ کے انٹرنل پولیٹکس کے مسائل حل ہوں. ہمارے ذرائع کا خبر یہ بھی ہے کہ ابھی آپ کے جو اتحادی ہیں وہ اس پہ منسٹریز کے بھی معاملات ٹھیک طے نہیں پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے زرداری صاحب بھی یہاں پہ 3 دن رکے. لیکن کیا یہ منسٹریز کے معاملات طے پا گئے؟ دیکھیں نا دیبا صاحب, بات یہ ہے کہ اب جب 2008 سے 13 والا ٹائم تھا جب نواب اسلم رئیسانی صاحب تھے, تو انہوں نے ہماری بلوچستان اسمبلی میں کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں. تقریباً لوگ جو ہیں یا منسٹرز تھے یا ایڈوائزرز تھے, تو وہ ٹوٹل 5 سال ہماری حکومت اس طریقے سے چلی. لیکن آفٹر 18th امینڈمنٹ جو ہے اس میں کئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ ایک لمٹ تک جو ہے آپ منسٹرز بھی رکھ سکتے ہیں اور چیزیں, وہ تو سب کے سامنے ایک شاید 44 منسٹر تھے اور 44 ممبر تھے اور 40 منسٹری تھی. جی منسٹری بھی تھی, سب چیزیں تھیں. تو اب وہ ہر وقت تو وہ چیزیں نہیں چل سکتی. تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جب کہ تمام چیزیں اختیارات پروونسز کو دیے گئے, اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی چیز کہی گئی تھی کہ منسٹریز اور چیزیں ایک لمٹ ان کی ہے جس سے آگے بیونڈ نہیں جا سکتے. تو اب لوگ تو ہیں ٹھیک ہے, جو بھی آ رہا ہے وہ بندہ یہی کہے گا کہ مجھے منسٹری بھی ملے یا میں ایڈوائزر بنوں یا منسٹر بنوں. تو ان چیزوں کو بھی لے کے زرداری صاحب نے بہت مفاہمت سے جو ہے انہوں نے چیزوں کو جو ہے ہینڈل کیا ہے. اور ابھی 2 روزہ جو 3 روزہ ان کا وہ تھا, اس میں بھی تمام پارٹیز کے ساتھ انہوں نے ان کی ڈسکشن بھی ہوئی ہے اور سب چیزیں. اور وہ شخصیتیں ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہر بندے کو ساتھ لے کے مفاہمت سے چلتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں. اس کا ایگزامپل یہ بھی ہے کہ میر سرفراز بگٹی اور ثناء اللہ زہری صاحب دونوں پیپلز پارٹی میں, اور دونوں ایک دوسرے کے اینٹی بھی ہیں. ہمارے ذرائع کا خبر یہ بھی ہے کہ ثناء اللہ زہری صاحب سرفراز بگٹی صاحب کی 6 مہینے کے بعد حکومت گرا دیں گے, نو کانفیڈنس ووٹ لے آئیں گے. میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھے وہ صاحب اس چیز کی, کیونکہ مجھے کوئی اتنی انفارمیشن اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں. لیکن سامنے یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس طریقے سے کوئی چیز ہو, کیونکہ ہمارے نواب ثناء اللہ زہری صاحب بھی ایک بہت محترم اور ہمارے بلوچستان کی ایک قبائلی شخصیت ہیں. وہ چیف آف جھلاوان ہیں, ان کے نواب ہیں, ان کے لیے بھی ہمیں رسپیکٹ ہے. اور ہمارے پارٹی کے بہت سینئر ممبروں میں سے وہ بھی آ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی چیز کی جائے گی. جب تک کہ جب پارٹی کے ساتھ ہیں تو پارٹی کی ہی مفاہمت سے اور ان چیزوں سے
कोई भी चीज़ आएगी तो आगे चल सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है, लेकिन हमने देखा कि पिछले 10 ईयर्स में यहाँ पे बड़ा मसला भी रहा। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम थे उसके तहत फेक कार्ड बने और पेमेंट्स हुई, उसको आप आवाम के लिए, यहाँ के बलूचिस्तान के लोगों के लिए कैसे इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे कि वो फेक चीज़ें ना बने और सही लोगों को पैसे जाएं? बेबो साहब देखें ना, वो सिर्फ बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये आपका जो BISP की जो चीज़ें हैं ये थ्रू आउट आपके पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पर भी हो रहा है तो वो आपके हर जगह पे हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि बलूचिस्तान में ही इस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं, लेकिन कहीं से अगर शिकायत आ रही है या कुछ बीच के लोग थे जो लोगों के पैसे थे या उनकी जो फिंगरप्रिंट्स थी या उनके ऊपर कोई इश्यूज़ बनाते थे, उन चीज़ को भी देखा जा रहा है। और इंशाल्लाह जो चीज़ें होंगी, जो नॉलेज में आएगा कि कोई चीज़ें जो गलत हो रही हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और ये सिर्फ बलूचिस्तान का इशू नहीं, ये थ्रू आउट आपके अगर कहीं पे कोई चीज़ हो रही है तो वो थ्रू आउट आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में ही हो रही है। मीर साहब ने ये भी कहा है कि मैं स्विट्ज़रलैंड जाके नाराज़ लोगों को मना के आ जाऊँगा। आप पाकिस्तान की बड़ी पुरानी सियासतदान हैं, बलूचिस्तान के डायनामिक्स को भी जानते हैं। क्या ये जो बलोच नौजवान है जो नाराज़ है किसी बात पे, क्या वो मीर साहब उनको कन्विंस कर लेंगे? मीर सरफराज बुगटी साहब देखें, कोशिश हमारा काम है, जद्दोजहद करना, आगे हर चीज़ को लेके जाना, ये हम पे फ़र्ज़ भी बनता है और हमें जद्दोजहद करनी भी चाहिए। अब जो नाराज़ हमारे जो जनरेशन जो गई हुई है, नेचुरली उनके भी कोई इश्यूज़ हैं, उनकी भी कई चीज़ें जो इतने सालों से रिजॉल्व नहीं हो रही, तो कोशिश करने में और आगे ले जाने में कोई वो नहीं है। तो मे भी कहीं पर भी इंसान कोई भी कामयाब हो सकता है। तो इलाकों की अपनी चीज़ें हैं, बलूचिस्तान की मसाइल से उनके जो लोग गए हुए हैं बाहर, उनके इशू से हम भी बखूबी वाकिफ़ हैं। कई चीज़ें उनकी 50% उनकी बातें भी सही होंगी, 50% कोई यहाँ से भी नाराज़गियाँ उनकी होंगी। तो अगर एक चीज़ का स्टेप आगे जा रहा है तो हम बेहतरी की सोच रखें, अगर वो लेके जा रहे हैं तो अल्लाह करे कि कामयाबी हो। और हमारी बिल्कुल ठीक है। हम अब जब आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे तो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बाहर धरने दिए बैठे हुए हैं, तो वो ज़ाहिर बात है स्पीकर साहब या डिप्टी स्पीकर साहिबा की नॉलेज में होंगी कि इन लोगों के क्या मसाइल हैं। कुछ एग्रीकल्चर के बारे में थे, कुछ मुख्तलिफ के, तो ये क्या मसाइल हैं और उनको आप कैसे हल कर रहे हैं? आप देखें कि जब भी कोई असेंबली का सेशन होता है तो क्योंकि इनके पास एक ही प्लेटफॉर्म उस वक्त होता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो एड्रेस किया जाए। देखें वो फिर उस वक्त असेंबली के दरवाजे के बाहर हैं या अपनी चीज़ें हैं, उस वक्त वो एक लाना चाहते हैं असेंबली के नोटिस में कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, इन चीज़ को आप रिजॉल्व करें। पिछली दफ़ा भी यूनिवर्सिटी के इनके थे, उनकी तनख्वाहों का मसला था, उनकी चीज़ें थी, उन चीज़ों को भी रिजॉल्व करने की कोशिश तो की जाती है। लेकिन आपको पता है कि जाहिर है जो बंदा इतने टाइम से जो स्ट्राइक पे बैठेगा तो उनके भी इश्यूज़ इतने मुश्किल होते हैं जो रिजॉल्व नहीं होते, तो ये लोग रोड पे आके बैठते हैं। तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करने में भी तो टाइम लगता है, कमिटीज़ बनती हैं। आज भी जो है वो असेंबली में जो है वो यही कहा गया था कि कुछ मेंबर्स जो है उनकी कमेटी बनाई जाए और उनके जो इश्यूज़ हैं जो भी आ रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरे और मसाइल हैं, तो उन्हें उनके थ्रू जो है वो किया जाए। बिल्कुल ठीक। आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आए नाजरीन, बाहर चलते हैं, देखते हैं कि इन लोगों के क्या मसाइल हैं और वो क्या डिमांड करते हैं। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमने ब्रेक से पहले बात की डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान नेशनल असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली। अभी हम बलूचिस्तान असेंबली के बाहर खड़े हुए हैं। जिस तरह से हमने बताया कि बलूचिस्तान के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं मसाइल के हमने देखा कि यहाँ पे 2-4 मुख्तलिफ जमातें हैं जो अपना अपना प्रोटेस्ट दे रहे हैं। आए हम लोगों से बात करते हैं
کہ ان کے مسائل کیا ہیں. ایک تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک زمیندار تنظیم سے ہیں, ان کا ایگریکلچر کا مسائل ہے. ہم دیکھتے ہیں پاکستان 60% جو ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے, لیکن اسی ایگریکلچر کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے ہیں. کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں گندم امپورٹ ہو جاتی ہے, پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ غلطی سے امپورٹ ہو گئی. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمیندار ہیں, جو یہاں کے کسان ہیں, ان کو پانی تک نہیں ملتا ہے. تو آئیں ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کا کیا مسائل ہے. جی السلام علیکم بھائی, آپ کا کیا نام ہے؟ جی عبدالرحمان بازئی. عبدالرحمان بازئی صاحب, کیا مسئلہ ہے, آپ نے کیوں پروٹیسٹ دیا, کیوں روڈ بند کیا ہوا ہے؟ جی میں بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں. کیونکہ پچھلے 8 ماہ میں سے ہمیں صرف 2 ماہ 6 گھنٹے کی بجلی دی گئی ہے اور 6 مہینے سے ہماری بجلی مسلسل بند ہے, جس میں بلوچستان کے زمینداروں کا 600 ارب روپے سے زیادہ کے نقصانات ہوئے ہیں. اور اگر مزید 1 ہفتہ ہماری بجلی بند رہتی ہے تو اس سے جو ہمارا 12 لاکھ ٹن سیب, 5 لاکھ ٹن انگور اور 8 لاکھ ٹن پیاز اور دوسرے جو فالزات ہیں, جو ہمارے فصلات ہیں, وہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو باغات ہیں یہ پچھلے 40 سال سے اگائے ہوئے ہیں اور یہ پکے اور مطلب درخت ثمردار درخت ہیں, تو یہ مزید بجلی کے بغیر رہ نہیں پائیں گے. اور یہ بلوچستان کے جو 75% لوگوں کا جو روزگار اس سے وابستہ ہے, یہ لوگ نان شبینہ کے لیے محتاج ہو جائیں. آپ کی حکومت کے ذرائع سے بات ہوئی ہوگی, انہوں نے آپ کا یہ جو ریزن ہے کیا دیا ہے کہ آپ کا یہ کیوں یہ بند کر دیا ہے؟ ہاں, یہ ابھی اسمبلی سے سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی ہمارے پاس بھیجی, ان کو ہم نے اپنی سفارشات دی ہیں. ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر ماہ پہلے ہم 6,000 بجلی کا بل دیتے تھے, اس وقت بجلی مہنگی ہے, ہم 12,000 ہر ماہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں 6 سے 8 گھنٹے بجلی مہیا کی جائے, لیکن اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم سولر کے اوپر شفٹ ہوں. اس کے لیے ایک میکینزم ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہم ان کے ساتھ تعاون کے لیے کرتے ہیں. تو اب سارے یہ جو ہمارے 30,000 جو ٹیوب ویل ہیں, ان کو ہم سولر کے اوپر شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیشہ کے لیے بلوچستان سے یہ جو ہمیں 800 میگا واٹ بجلی ملتی ہے, یہ پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. بے شک یہ صنعت کاروں کو یا گھریلو والوں کو دیں تو ہمارا ہمیشہ کے لیے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, لیکن ہم جب تک بجلی کی سپلائی چاہتے ہیں جب تک ہم سولر کے اوپر شفٹ ہوں. تو آپ کو سی ایم صاحب نے کمیٹی تو بنا دی, لیکن ابھی جو آپ کا وہاں پہ پانی ہے وہ بند ہے, یا آپ نے ان کا کوئی تھوڑا بہت وہاں پہ انہوں نے آپ کو فیسلٹیٹ بھی کیا ہے؟ نہیں, ہمارا پانی بالکل بند ہے. اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہم اسمبلی کا جو ہمارا دھرنا ہے وہ غیر معینہ مدت تک ہے. جب تک ہماری بجلی کی سپلائی کے معاہدہ ایک تحریری معاہدہ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں وہ خاطری نہیں دی جاتی, ہم اسمبلی سے نہیں اٹھیں گے, بے شک اس میں ہفتہ میں لگے یا مہینہ لگے. بھائی آپ اپنا تعارف بھی کرائیں اور آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے بلوچستان کی, آپ کو اس سے کوئی امید ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے؟ میرا نام محمد اسحاق روشان, پشتونخوا نیشنل پارٹی کے مرکزی سکریٹری مالیات اطلاعات. آج کا یہ دھرنا ذمہ دار ایکشن کمیٹی کی طرف سے جاری ہے. صوبائی حکومت, پچھلے کیئر ٹیکر حکومت نے ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا, اس میں 2 مہینے بجلی جاری رہی. اس میں معاہدہ یہ تھا کہ 8 گھنٹے بجلی ہوگی اور 12,000 بل ذمہ دار دے گا, جبکہ باقی سبسڈی کے پیسے صوبائی حکومت ادا کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت وہ سبسڈی نہیں دے رہے. کس کو کا یہ عذر ہے کہ صوبائی حکومت پہ ہمارا سبسڈی جو بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا. آج وقت آیا تھا, عبدالرحمان صاحب اور دوسرے متبرین نے ان سے بات واضح کی کہ آپ لوگ سبسڈی ادا کر لیں اور ہم جب تک بیٹھیں گے جب تک ہماری بجلی بحال نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے صوبے کے 80% لوگ جو ہے اس کا ذریعہ روزگار زراعت پر ہے. تو صوبائی گورنمنٹ سے تو امید لازماً رکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے. ابھی چاہے جس طرح بھی اسمبلی ہو, چاہے 47 نمبر اسمبلی ہو یا 45, لیکن اسمبلی تو ہے.
इजलास तो करते हैं, वज़ीर आला बैठे। ये 47 और 45 आप क्या बोल रहे हैं? 45 मतलब ये है कि जेली तरीके से जो आए थे, ये जो बोगस तरीके से आए थे। समझते हैं ये हाँ, इसमें बहुत से हैं, हम जानते हैं। मेरे हल्के का अपना एमपीए जो है, दूसरे हल्के का, तीसरे हल्के का अजी साहब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो जाली है। जाली है। तो वो फिर जाली आपका मसला हल कैसे? तो ताज वही उन्होंने भेजा, वही इसमें जेली शामिल थे, भेजे थे। वज़ीर आला बैठे हुए, हम वज़ीर आला से तो रखते हैं, वो बड़ी बड़ी बात। वज़ीर आला 45 वाला है या 47 वाला? है 47 वाला। तो हम उनसे तो रखते हैं कि जो सब्सिडी बनती है केस्को की वो अदा करे, बिजली 6 से 8 घंटे कर दे। बाकी सोलर वाली बात जैसे हाजी साहब ने कहा, ये बात की बात है, ये मुआहदा कर ले। सालाना पिछले हुकूमतों में सूबाई हुकूमत वापडा को 22 अरब रुपए सब्सिडी में देते थे। अगर 22 अरब को 2 साल 3 साल लगवा दे इस पे सोलर पे, तो आने वाले 2-3 साल में हम सारे सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे लिए भाई आप अपना तारुफ कराइएगा और आप ये बताएं कि ये जो हुकूमत है 45 या 47 की, इससे आप मुतमिन हैं, आपके मसाइल हल हो जाएंगे? हम लोग तो निगरान गवर्नमेंट होता है, 45 होता है, 47 होता है, हम अपना फरियाद इनके सामने लाते हैं। हम लोग तो, हमारे ज़मींदारों का ये पोजीशन है, पहले हम लोग कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ खुशदार से है, ईद मोहम्मद एडवोकेट मेरा नाम है। हमारे ज़मींदार की ये पोजीशन है कि हमें जो पहले 6 घंटा बिजली मिलता था, अभी 3 घंटा वहाँ से तो हमें मिल रहा है, लेकिन 3 घंटे ये यहाँ के हमारे ज़मींदार है, पूरे बलूचिस्तान के फीडर्स मेरे ख़्याल में 70% ओवरलोड हैं। वहाँ ये फीडर्स 3 घंटे से जाकर इनको तकसीम करते हैं, 1.5 घंटा से 1 घंटा लोगों को बिजली मिलता है। अभी तो ज़मींदारी अपनी जगह पर, हमारे लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर ये पोजीशन रहा तो हमारे लोग का जो ज़रिया माश है वो बिल्कुल ख़त्म होगा। हम ये मुतालबा करते हैं, अगर हुकूमत लोगों को रोज़गार नहीं दे सकता है तो कम से कम इनका बिजली बहाल कर ले, तो ज़मींदार अपनी मदद आपके तहत अपने ज़रिए माश का बंदोबस्त कर सकते हैं। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आपने देखा कि हमने बलूचिस्तान असेंबली की डिप्टी स्पीकर साहिबा से भी बात की कि इस मुल्क के इस सूबे के मसाइल क्या हैं और आपके पास वसाइल क्या हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो हुकूमत मिली है, आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकेंगी। और देखें, इस वक्त हम बलूचिस्तान असेंबली के जो बाहर खड़े हुए हैं, तो यहाँ मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं मुख्तलिफ अपने मसाइल के हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिसमें सबसे जो हमें अलार्मिंग लगा कि पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की 80% लोग इस एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और उनको पानी नहीं मिल रहा। तो मुझे ये आई एम श्योर कि जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं मीर सरफराज बुगटी साहब, वो इनके मसाइल देखेंगे और इनके मसाइल हल करेंगे, और ये पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के रेवेन्यू में ये अपना बड़ा इनपुट देंगे और इनके मसाइल हल होने चाहिए। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।